اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے سدا دور دوران دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر آتا نہیں۔ اب جو وقت چلا گیا پھر وہ پلٹ کے نہیں آئے گا۔ جمعہ کا دن آئے گا مگر یہ وقت پلٹ کر نہیں آئے گا، یہ تاریخ پلٹ کر نہیں آئے گی۔ جو وقت چلا گیا ختم، چلا گیا، پھر پلٹ کے نہیں آئے گا۔ بس کھانا پینا، چائے پینا، بات کرنا، کھانا پینا، بات کرنا، کھانا پینا، بات کرنا۔ کیا کرے جناب؟ صبح سے کھایا پیا سو گیا اٹھا، کھایا پیا سو گیا اٹھا۔ اور کیا کرے جناب؟ نماز پڑھے؟ نہیں ہو سکا مجھ سے۔ قرآن شریف پڑھے ایک آیت کم از کم؟ یاد نہیں ہے مجھ صاحب۔ ایسی زندگی ہماری گزر رہی۔ آج جمعہ کے خطاب میں وقت کی اہمیت اور اس کے فوائد کے متعلق قرآن پاک کی چند آیات اور احادیث شریفہ اور کچھ اکابر علماء امت کے احوال، وقت کے تحفظ اور اس کی حفاظت کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سماعت میں لائیں گے۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور وقت کبھی ٹھہرتا نہیں ہے، اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ سارے جہاں کو وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ہر ایک مکلف مخلوق جیسے جنات، شیاطین، انسان، ان سب کو وقت دیا گیا ہے کہ یہ وقت میں یہ کام کریں۔ بہرحال وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ دین اسلام میں عبادتوں کو وقت سے جوڑ کر ہی وقت کی اہمیت کو اجاگر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وقت کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ آدمی عقل مند ہے اور وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے۔ رب سے محبت کی علامت اور کسی انسان کے عقل مند ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو وقت ذکر الہی سے خالی گزرا ہے اس پر سب سے زیادہ افسوس کرنے والا ہی عقل مند ہے۔ حاضرین، اور ایک بزرگ حضرت امام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ عربی ادب کے بڑے ماہر ترین شخصیت ہیں، علم نحو اور علم صرف کے۔ تو ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان خیر ما قطع به الوقت، سب سے بہترین کام جس میں وقت گزارا جا سکتا ہے، وقت گزارنے کے لیے سب سے بہترین کام اور آدمی کو اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت پانے کے لیے کوشش کرے، یعنی رب کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ علی نے فرمایا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ اپنا وقت کسی نہ کسی کام میں گزارتے تھے، وقت کبھی بیکار نہیں کرتے تھے، کسی نہ کسی کام میں۔ یعنی سب سے پہلے آپ پر جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے والدین یا ان کی اولاد، تو پہلے ان کی ذمہ داری پوری کرتے تھے، ان کی خدمت کرنا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، رہن سہن کا انتظام کرنا، وہ کام سب سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے۔ اس کے بعد حدیث شریف پڑھنے پڑھانے میں اپنا وقت گزارتے تھے، حدیث شریف پڑھنے میں اپنا وقت گزارتے تھے، اور بعض وقت آپ کا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، بعض وقت آپ کا حدیث شریف پڑھنے کے لیے گزارا کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو جناب فرصت ہی فرصت ہے، اتنی فرصت ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے کہا ہے، محاورہ ہے ہمارے پاس، کھجانے کو فرصت نہیں ہے، کچھ کرنے کو فرصت نہیں ہے، اتنا خالی ہے کہ کچھ کرنے کو ہی فرصت نہیں ہے، اتنے بیکار، اتنے فارغ البال ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ اس لیے تو ہمارے پاس پوری دنیا کے لوگوں پر تبصرے کرنے کا وقت ہے۔ چبوترے پہ بیٹھو، ہر آنے جانے والے کے بارے میں بات کرنا، ہر آدھے گھنٹے میں جو گزرا اس کے اوپر نئی ٹاپک، نیا عنوان مل جاتا گفتگو کرنے کو۔ ارے یہ آدمی گاڑی کیسا چلا ہے، دیکھو ان فلاں ہے میاں، ان ایسا کرا، وہ فلاں کا، دوسرا آیا اب دوسرے کے بارے میں گفتگو، تیسرا آیا تیسرے کے بارے میں گفتگو، راتیں گزر گئی، عمریں ختم ہو گئی، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ چبوترے بھی بددعا دیتے ہوں گے کیسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہو، اللہ 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 کا ذکر کرنے والے رہتے تو اچھا تھا۔ وہ اتنی فرصت میں معاذ اللہ، نعوذ باللہ، یہ وقت چلا گیا پھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔
وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کے خطاب میں وقت کی اہمیت اور اس کے فوائد کے متعلق قرآن پاک کی چند آیات اور احادیث شریفہ اور کچھ اکابر علماء امت کے احوال، وقت کے تحفظ اور اس کی حفاظت کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سماعت میں لائیں گے۔ معزز حاضرین، دنیا میں انسان جب سے آیا ہے تب سے لے کر اس کی موت تک وقت ہی وقت رہتا ہے، اور وہی وقت اس کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ ہر ایک جاندار کو وقت دیا گیا ہے، بلکہ یہ دنیا خود وقت میں گزرتی ہے، اور ساری دنیا کو بھی وقت دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی یہ مقرر فرما دیا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس میں آنے والی ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، یعنی ہر ایک کا وقت ختم ہوگا۔ تو اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے، اور وقت کبھی ٹھہرتا نہیں ہے، اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ سارے جہاں کو وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ہر ایک مکلف مخلوق جیسے جنات، شیاطین، انسان، ان سب کو وقت دیا گیا ہے کہ یہ وقت میں یہ کام کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں پر جو عبادتیں فرض فرمانے کا ذکر فرمایا، چاہے وہ نماز ہو یا حج ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو، ان سب عبادتوں کو وقت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے متعلق فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین پر نماز فرض کر دی گئی ہے وقت مقررہ میں۔ تو مقررہ وقت میں نماز فرض ہے۔ نماز چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، جو بھی نماز ہو، اس کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض نفل نمازیں بھی احادیث پاک میں وقت کے ساتھ مقید ہے، جیسے تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین، پھر زوال کے بعد پڑھی جانے والی نماز جسے نماز زوال کہتے ہیں، یہ سب وقت پر ادا کی جاتی ہے۔ وقت نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہے، عبادت بھی وقت کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب روزے کا ذکر آیا تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور جو رمضان کو پائے اس کے لیے روزے فرض کر دیے گئے۔ تو پتہ چلا کہ فرض روزوں کا تعلق بھی وقت سے ہے۔ رمضان چلا گیا یا ایک دن بھی رمضان کا چلا جائے تو روزہ ختم ہو گیا۔ عبادتوں کا تعلق بھی وقت سے ہے۔ جس طرح کہ کوئی فرض روزہ نہ رکھ سکے، وقت چلا گیا، زندگی بھر روزے رکھ کر بھی وہ ایک روزے کے بدلے کا ثواب یا اس کی فضیلت یا اس کا فائدہ وہ نہیں پا سکتا، کیونکہ وقت چلا گیا۔ نماز، فجر کی نماز اگر ادا نہ کرے، وقت چلا گیا، تو پھر ساری عمر نماز فجر پڑھتا رہے تب بھی وہ اس نماز کی فضیلت کو نہیں پا سکتا جو وقت میں ادا کرنے کی ہے۔ قضا ادا کرے، ذمہ داری سے سبکدوشی ہو جائے گی، مگر نماز کی فضیلت، فجر کی فضیلت کو پانا ممکن نہیں ہے جب کہ وقت گزر جائے۔ بہرحال وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ دین اسلام میں عبادتوں کو وقت سے جوڑ کر ہی وقت کی اہمیت کو اجاگر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وقت کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ حاضرین اکرام،
وقت کے متعلق قرآن پاک میں ایک آیت پاک ذکر کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مؤمنون آیت نمبر 99 اور 100 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یعنی لوگوں میں سے کسی کے پاس جب موت آ جاتی ہے، جو آدمی بھی مرتا ہے اور موت کا وقت قریب آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعون۔ موت کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں جب اسے پیش کیا جاتا ہے تو بندہ چاہے وہ کافر مشرک کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کرتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، دنیا میں دوبارہ بھیج۔ تو مطلب مرنے کے بعد ہر آدمی دنیا میں آنے کی خواہش کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیا دنیا میں اس لیے آنے کی خواہش کرتا ہے کہ تجارت کرے، یا اس لیے آنے کی خواہش کرتا ہے کہ کھیل کود کرے، یا اس لیے آنے کی خواہش کرتا ہے کہ گھر میں ادھورے کام رہ گئے تھے اس کو پوری کرے؟ کس لیے آنے کی خواہش کرتا ہے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، کہ اے پروردگار تاکہ میں نیک عمل کر دوں جو میں چھوڑ گیا تھا، یعنی دنیا میں جو نیک اعمال نہیں کیا تھا ان کو کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ تو مطلب قرآن پاک کی یہ آیت ہر مومن بندے کو یہ سمجھا رہی ہے، تنبیہ کر رہی ہے، آگاہ کر رہی ہے کہ اے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد تمہیں یہ کہنا پڑے کہ میں نے فلاں کام چھوڑ دیا تھا، اے اللہ دوبارہ بھیج میں وہ کام کراؤں۔ علماء کرام نے تو لکھا ہے، صالحین بزرگان دین کی زندگیاں پڑھنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی عمر کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، مگر جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگے کہ کاش مجھے کچھ وقت مل جاتا کہ میں اللہ کے دربار میں اور عبادت کر سکوں، نیک عمل کر سکوں۔ تو غور کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کی اہمیت کیا ہے۔ حاضرین کرام، بہرحال زندگی اور وقت کی بڑی اہمیت ہے، اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیے، اگر وقت کی اہمیت کسی قوم کے پاس نہیں پائی جاتی، یا وہ کون سی قوم ہے جس نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا؟ اگر دنیا کا جائزہ لے کر دیکھیں تو اس وقت قوم مسلم ایک ایسی نظر آتی ہے کہ اس قوم کے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حاضرین کرام، جو دین اسلام سے تعلق نہیں رکھتے وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہیں، نوکریوں کی تیاری کرتے ہیں، دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن مسلمان اس وقت سوتا ہے معاذ اللہ جب دوسری قومیں جاگنے لگتی۔ آج اگر دیکھا جائے تو شہر کی شادیوں کا حال خاص طور پر ایسا ہو چکا ہے، باقی بہت ساری مصروفیتیں ایسی ہی ہے، مگر زیادہ تر وقت ضائع کرنے کا جو حال پایا جاتا ہے وہ شادیوں میں پایا جاتا ہے کہ 11-12 بجے سے پہلے جس کی شادی ہے وہ نوشہ خود شادی خانے میں نہیں آتا، اور دلہن کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ 25-30-50 ہزار روپے کا میک اپ کرنے کے لیے اپنا وقت 3-3 4-4 گھنٹے بیکار کر دیتی ہے۔ اتنا وقت ہے اس کے پاس، معاذ اللہ۔ غور کرنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ اور جو دعوتی ہیں جن کو دعوت دی گئی، اگر دعوت کرنے والا، شادی کرنے والا خواہش بھی کرے کہ میری شادی نماز مغرب کے بعد ہے، آپ فوراً آ جائیے، تو 11-12 بجے سے پہلے کوئی آنے کو تیار بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہم یہ سمجھ رکھے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے، زندگی بہت لمبی پڑی ہے جناب، کبھی بھی کچھ بھی کر لیں گے، وقت اتنا طویل ہے کہ بس جو دل میں آیا جب چاہے سکون سے کرو معاذ اللہ۔ یہ کیفیتیں بہرحال قومی مسلم کی پائی جا رہی ہے، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا، یہ کہنا پڑے گا رب ارجعون، اے اللہ مجھے لوٹا دے، واپس دنیا میں بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں نے جو زندگی کے اوقات چھوڑے ہیں، کام ادھورے چھوڑے ہیں، تاکہ ان کو کر آؤں۔ مرنے کے بعد کوئی کتنی خواہش کیوں نہ کرے، کسی کو واپس نہیں بھیجا۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت بھی وقت کی اہمیت کو بتا رہی ہے۔ اور حاضرین کرام، اور ایک آیت کریمہ ہے، اس میں بھی یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔
جب کوئی آدمی مرے گا، مرنے کے بعد اس سے سوالات کیے جائیں گے، اس کے اعمال کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کی منزل اور ٹھکانہ دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں صحبت میں نہ رہا ہوتا، مطلب اس کے ساتھ رہ کر میں نے اپنا وقت بیکار کیا، اپنی عمر بیکار کی، اپنے اوقات کو ضائع کیا۔ مرنے کے بعد افسوس کرنے والا کوئی عقل مند نہیں ہوتا۔ عقل مند وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی ہے، وقت دی ہے، حیات دی ہے، تو اس کو غنیمت سمجھ کر اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے۔ حاضرین کرام، اس کے متعلق بہت ساری احادیث شریفہ بھی ہیں اور تفصیلات بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے وضاحت میں، آپ کے علم میں وہ مزید تفصیلات دلائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علامات محبت اللہ تعالی ان يعظم تأسفه على موت كل ساعة خلت عن ذکر اللہ تعالی و طاعته۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ آدمی عقل مند ہے اور وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے۔ رب سے محبت کی علامت اور کسی انسان کے عقل مند ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو وقت ذکر الہی سے خالی گزرا ہے اس پر سب سے زیادہ افسوس کرنے والا ہی عقل مند ہے۔ دیکھیے حاضرین، آج بھی دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جب پڑھائی کا دور تھا تو انہوں نے پڑھا نہیں، عمر پڑھنے کی تھی تو پڑھے نہیں، اور آج پڑھنے والے لوگوں کی ترقیوں کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں کہ کاش میں اگر اچھی طرح پڑھ لیتا تو شاید میں بھی اس طرح کمائی کرتا، یہ اعلیٰ مقام پہ ہوتا یا وہ نوکری پر ہوتا۔ تو یہ افسوس کرنے والے اپنی کھوئی ہوئی دنیا پر افسوس کر رہے ہیں، مگر ممکن ہے کہ وہ اس وقت بھی کوشش کر کے کسی اور راستے سے وہ مرتبہ، وہ منزل یا اس قسم کی کمائی یا نوکری پا سکیں، مگر مرنے کے بعد دنیا کی زندگی کو کوئی پا نہیں سکتا، دنیا کے کام کو پھر واپس وہ لوٹا نہیں سکتا۔ تو غور کریں کہ افسوس بعد میں کرنے والا عقل مند نہیں ہوتا، عقل مند وہ ہے جو نعمت ملے تو اس کا استعمال صحیح کرے۔ وقت سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ حاضرین، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں ایک بزرگ ہیں حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ارشاد فرمایا آپ یہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں سب سے زیادہ اگر کسی بات پہ افسوس کرنا ہے تو اس وقت پر افسوس کرنا چاہیے جو وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی اطاعت سے خالی گزرے۔ جو وقت ذکر الہی سے خالی گزرے اس پہ افسوس کرنا چاہیے۔ اگر افسوس کسی بات پہ کرنا ہے تو پھر غور کریں کہ ہمارے کتنے اوقات اللہ کی یاد میں اور اس کی اطاعت میں گزرے ہیں اور کتنے غفلت میں گزرے۔ حاضرین کرام، خالق کائنات نے 24 گھنٹوں میں ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے لوگ بھی 80% نہیں پائے جاتے۔ 80% مسلمان ایسے ہیں جو تقریباً 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، صرف 20%، بلکہ یہ تو شاید زیادہ ہو۔ اتنے ہی مسلمان ہیں جو بڑی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں ان کے 24 گھنٹوں میں ساری نمازوں کا وقت ملا دیا جائے تو 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ باقی ان کے 21 گھنٹے جو ضائع ہو رہے ہیں ذکر الہی سے غفلت میں، یاد خداوندی سے غفلت میں، وہ ہر دن کے 21 گھنٹوں پر ان کو افسوس ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن مرنے کے بعد افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاتھ میں کانچ کا گلاس تھا، پھوٹ گیا، افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس کے پھسلنے سے پہلے اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تو حاضرین کرام، حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر کسی بات پہ افسوس کرنا ہے تو گزرا ہوا وہ وقت ہے جس کی ہم نے تعظیم نہیں کی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں نہیں گزارا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن، آپ کے شہزادے کا نام عبد الرحمن تھا، تو والد کے نام، بیٹے کے نام سے یاد کر کے کہا کہ
میرا زیادہ وقت میں کس میں گزاروں؟ دن بھر میں جو وقت میرا زائد ہوتا ہے، مطلب کام کاج وغیرہ ہونے کے بعد، فارغ البالی جس کو کہتے ہیں، سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنا وقت کس میں گزاروں؟ تو غور کیجئے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تم کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، قرآن شریف میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا اگر تم کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو قرآن مجید نماز کی حالت میں پڑھ کر تم اپنا زائد وقت گزارو۔ مطلب ٹائم پاس، آج ہمارے پاس ٹائم پاس کرنے کو اتنا وقت ہے کہ ٹائم کام پہ لگانے کے لیے وقت نہیں ہے، وقت کو کام پہ لگانے کے لیے وقت نہیں ہے، مگر وقت پاس کرنے کے لیے، بیکار کرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہوئی۔ ہمارے پاس فرصت اتنی زیادہ ہے کہ ہر دن چائے نوشی میں، گفتگو میں، بیکار کاموں میں اپنا وقت گزرتا ہے۔ اتنی فرصت ہمارے پاس ہے کہ ہر ہفتہ ہم سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، کبھی فارم ہاؤس جاتے ہیں، کبھی فلاں جگہ جاتے ہیں، کبھی دعوتوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے فرما رہے ہیں جس نے پوچھا تھا کہ میرا وقت اگر کام کاج سب ہونے کے بعد، عبادتوں کے بعد بھی جو وقت بچ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادتوں کے بعد تمہارا جو وقت اضافہ ہے اس کو تم قرآن مجید نماز میں پڑھتے ہوئے گزارو۔ اس کے بعد فرمایا اگر تم قرآن مجید پڑھ چکے ہیں یا نماز میں بھی قرآن پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد بھی اگر تمہارا وقت زائد ہے تو جو قرآن تم نے سیکھا ہے اس کو سمجھنے میں وقت گزارو۔ تو حاضرین، کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید باضابطہ پڑھنا آتا ہے، ناظرہ دیکھ کر کیوں نہ ہو یا پھر کسی بھی تجوید و قرات کے ساتھ؟ کتنی آبادی ایسی ہے اہل مسلم کی جن کو قرآن مجید کما حقہ اس کے حق تلاوت کے ساتھ وہ ادا کر سکیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو پھر قرآن پاک کی تعلیم، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے علم دین سیکھنے میں گزارو۔ تو وقت اگر زیادہ ہے تو اس طرح گزارنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور ہمارے پاس فاضل وقت، بیکار وقت کھیل کود، کام کاج میں یا پھر ہنسی مذاق میں گزارا جاتا ہے۔ وقت زیادہ ہے اس لیے لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق، وقت زیادہ ہے اس لیے گپ شپ، وقت زیادہ ہے اس لیے دنیا کے نیوز چینلز وغیرہ دیکھنے میں وقت گزارتے ہیں کہ وقت زیادہ ہے۔ تو زیادہ وقت ان کاموں میں نہیں گزارا جاتا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ حاضرین، اور ایک بزرگ حضرت امام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ عربی ادب کے بڑے ماہر ترین شخصیت ہیں، علم نحو اور علم صرف کے۔ تو ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان خیر ما قطع به الوقت، سب سے بہترین کام جس میں وقت گزارا جا سکتا ہے، وقت گزارنے کے لیے سب سے بہترین کام، اور آدمی کو اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت پانے کے لیے کوشش کرے، یعنی رب کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اب آج یہ دنیا ہے، اتنی ترقی یافتہ دنیا ہے، آج لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ چل رہا ہے آج ایک نیا ترقی یافتہ دنیا ہے، دنیا اور ترقی کرے گی آنے والے دنوں میں بھی۔ تو حاضرین، پچھلے یا آگے کے زمانے میں جانے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، پچھلے زمانے میں یا پھر آگے آنے کے زمانے میں، ٹائمر کچھ کہا جا رہا ہے اس کو۔ تو ایسی کوئی مشین آئے گی یا پھر ایسا کوئی معنوی خلا آئے گا کہ جس میں آدمی داخل ہو کے یا تو پچھلے زمانے میں جائے گا یا آنے والے زمانے میں جائے گا۔ یعنی آدمی کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ پچھلے زمانے میں کیا ہوا وہ دیکھنا چاہتا ہے، آنے والے زمانے میں کیا ہوا وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کو قبر میں نہ پچھلے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ آنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اب تو جو وقت گزار رہا ہے وہ کیا ہے، اس کو کیسے گزارا، اس کو تو نے کیسے صرف کیا۔ خیر، اگر ویسا کوئی موقع آ جائے یا پھر ایسا کوئی آلہ یا پھر کوئی مشین، ٹائم مشین، تو اگر کوئی ایسی آ جائے تو ماشاءاللہ اس میں بھی اہل اسلام کے لیے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے
کہ ہم ٹائم مشین میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا وہ جان سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ جبکہ آدمی کا دل وہ دیندار ہو، اس کو اللہ کے نبی سے محبت ہو، وہ کیفیت اگر ہو تو ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ دنیاوی ترقی ہے، اسلام اس کی ممانعت بھی نہیں کرتا، نہ ہی اس کے ناممکن ہونے کو بتاتا ہے، ہو سکتا ہے، مگر ہو بھی جائے تو کتنی بڑی خوش نصیبی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذانیں دیتے تھے، آپ وہ اذان سن سکتے ہیں۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ عنہم حضور سے جو باتیں کرتے تھے وہ آوازیں آپ سنتے سکتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث صحابہ کرام کو فرماتے تھے، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ فائدے ہیں اس کے اگر آ جائے تو، لیکن اس کا استعمال صحیح کیا جائے۔ ایک چھری ہے، اگر اس کا استعمال ترکاری کاٹنے کے لیے استعمال کیا جائے تو پکوان ہوگا، پیٹ بھرے گا۔ اگر اس کا استعمال کوئی اپنی انگلیاں کاٹنے میں کرے تو پھر نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو ایسے ہی دنیا میں جو بھی نئی چیز آتی ہے اس کے استعمال پر دار و مدار۔ استعمال صحیح کیا جائے تو اچھا ہے، استعمال غلط کیا جائے تو برا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اتنا وقت کہاں سے ملا کہ آپ پچھلے زمانے، کتنا بڑا زمانہ ہے معلوم ہے آپ کو، لاکھوں سال گزر چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک لاکھوں سال گزر چکے ہیں۔ اتنی عمر بھی ہے آپ کی کہ لاکھوں سال پہلے کیا کیا ہوا وہ ڈھونڈتے ہیں آئیں۔ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہے، کس کی عمر 1000 سال ہے جو جا کے پوری حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے؟ تو یہ عمر ہم کو یہ جاننے کے لیے نہیں دی گئی ہے کہ پیچھے کیا ہوا تھا، یا یہ جاننے کے لیے نہیں دی گئی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ ہاں، یہ جاننے کے لیے دی گئی ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے دی گئی ہے کہ اس وقت کو تم قابل وقت بناؤ، قیمت والا بناؤ۔ تو قیمت والا وقت بنانے کی ضرورت ہے۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین کام اگر وقت میں کوئی آدمی کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا اس وقت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی قربت پاؤ، اور اگر کچھ اور کرنا چاہو تو ارشاد فرمایا جہالت کا اندھیرا نکال کر علم کی روشنی اپنے دل میں بسا لو، اس میں اپنا وقت گزارو تو تم کامیاب ہیں۔ حاضرین کرام، وقت کی اہمیت کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ اپنا وقت کسی نہ کسی کام میں گزارتے تھے، وقت کبھی بیکار نہیں کرتے تھے، کسی نہ کسی کام میں۔ یعنی سب سے پہلے آپ پر جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے والدین یا ان کی اولاد، تو پہلے ان کی ذمہ داری پوری کرتے تھے، ان کی خدمت کرنا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، رہن سہن کا انتظام کرنا، وہ کام سب سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے۔ اس کے بعد حدیث شریف پڑھنے پڑھانے میں اپنا وقت گزارتے تھے، حدیث شریف پڑھنے میں اپنا وقت گزارتے تھے، اور بعض وقت آپ کا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، بعض وقت آپ کا حدیث شریف پڑھنے کے لیے گزارا کرتے تھے۔ اور معزز حاضرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا وقت کیسے گزارتے تھے، آپ کے ایک شاگرد بیان فرماتے ہیں، میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سنا کہ اپنا وقت زیادہ تر عبادت میں، علم سیکھنے سکھانے میں گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی دیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہوئے امام اعظم کی صحبت میں آئے، دیکھا نماز فجر کے وقت، دیکھا کہ فجر کی نماز میں سب سے پہلے مسجد میں امام اعظم موجود ہیں۔ یہ جب مسجد میں آئے تو امام اعظم مسجد میں تھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھے۔ نماز فجر ادا ہوئی، کچھ دیر آپ نے ذکر الہی کیا، اس کے بعد طلباء کی ایک جماعت آئی پڑھنے والوں کی، آپ نے ان کو پڑھایا، وہ جماعت گئی، دوسرے لوگ آئے ان کو پڑھایا، وہ جماعت گئی، تیسرے لوگ آئے ان کو پڑھایا، حتیٰ کہ ظہر کا وقت آیا، نماز ظہر ادا کی، پھر لوگوں کو پڑھایا، عصر کا وقت آیا، عصر کا ادا کی، پھر لوگوں کو پڑھایا، عشاء تک ایسے ہی ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہونے لگا کہ دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جو فجر سے لے کے عشاء تک یا تو عبادت کرتا ہے یا پھر پڑھاتا ہے۔ تعجب ہوا، اس کے بعد کہنے لگے شاید اب امام اعظم گھر جا کر سو جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے رات بھر دیکھا
کہ کچھ دیر نماز پڑھتے، کچھ دیر حدیث پڑھتے، کچھ دیر نماز پڑھتے، کچھ دیر کتاب پڑھتے، کچھ دیر نماز پڑھتے، کچھ دیر کتاب پڑھتے۔ عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتے تو کتاب ہاتھ میں لیتے، کتاب پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تو نماز پڑھا کرتے۔ ساری رات انہوں نے ایسے ہی گزاری، میں نے رات دن ان کا یہ عمل دیکھا۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ان کی زندگی ہی ایسی گزری۔ وقت کی اہمیت کیا ہے، ان بزرگوں کو دیکھ کر ہم سیکھ سکتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو پچھلے زمانے میں بنڈی، جھٹکے، ٹانگے وغیرہ ہوتے تھے، اس کے بڑے پہیے ہوتے تھے، تو وہ پہیہ اپنے پاس آپ رکھ لیتے تھے، پہیہ، اور اس کو ایک لکڑی میں ڈال دیتے تھے۔ پڑھنے کی جتنی کتابیں آپ کی ضرورت کی ہیں دن بھر کی، وہ ساری لائن سے ایک کے اوپر ایک جما لیتے تھے اس پہیے کے اطراف میں، اور آپ بس مطالعہ کرتے رہتے۔ لوگ پڑھنے آتے تو ان کو پڑھاتے یا خود کتاب پڑھتے، اور جب ایک کتاب پڑھ لیتے دوسری کتاب کی ضرورت پڑتی تو آپ پہیہ گھماتے، دوسری کتاب آپ کے سامنے آتی، وہ اٹھا لیتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت تابدان میں کتابیں رکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں؟ تو فرمایا میں یہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو کر چند قدم جا کر کتاب ڈھونڈ کے واپس لانے تک میرا وقت جو بیکار ہوتا ہے میں اس کو بھی بیکار نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح علم دین سیکھنے سکھانے میں، علم پڑھنے میں انہوں نے اپنے اوقات گزارے۔ ہمارے پاس تو جناب فرصت ہی فرصت ہے، اتنی فرصت ہے، اتنی فرصت ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے کہا ہے، محاورہ ہے ہمارے پاس، کھجانے کو فرصت نہیں ہے، کچھ کرنے کو فرصت نہیں ہے، اتنا خالی ہے کہ کچھ کرنے کو ہی فرصت نہیں ہے، اتنے بیکار، اتنے فارغ البال ہے۔ یہ کیفیت ہے، اس لیے تو ہمارے پاس پوری دنیا کے لوگوں پر تبصرے کرنے کا وقت ہے۔ چبوترے پہ بیٹھو، ہر آنے جانے والے کے بارے میں بات کرنا، ہر آدھے گھنٹے میں جو گزرا اس کے اوپر نئی ٹاپک، نیا عنوان مل جاتا گفتگو کرنے کو۔ ارے یہ آدمی گاڑی کیسا چلایا دیکھو، ان فلاں ہے میاں، ان ایسا کرا، وہ فلاں کا، دوسرا آیا اب دوسرے کے بارے میں گفتگو، تیسرا آیا تیسرے کے بارے میں گفتگو، راتیں گزر گئی، عمریں ختم ہو گئی، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ چبوترے بھی بددعا دیتے ہوں گے کیسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہو، اللہ 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 کا ذکر کرنے والے رہتے تو اچھا تھا۔ وہ اتنی فرصت میں معاذ اللہ، نعوذ باللہ، یہ وقت چلا گیا پھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے، سدا دور دوران دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر آتا نہیں۔ اب جو وقت چلا گیا پھر وہ پلٹ کے نہیں آئے گا۔ جمعہ کا دن آئے گا مگر یہ وقت پلٹ کر نہیں آئے گا، یہ تاریخ پلٹ کر نہیں آئے گی۔ جو وقت چلا گیا ختم، چلا گیا پھر پلٹ کے نہیں آئے گا۔ وقت کی اہمیت ہمارے بزرگوں کے پاس کیا ہے؟ حاضرین آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کی فضیلت کیا ہے بتانے کے لیے قرآن مجید میں کئی وقتوں کی قسم یاد فرمائی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم۔ کیسا وقت ہوگا، کیا برکت اس میں ہوگی کہ جس وقت کی قسم اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے۔ کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے قسم یاد کی جاتی ہے۔ انسان اگر قسم کھاتا ہے تو اہمیت بتانے کے لیے، کوئی نہیں مان رہا ہے تو کہتے ہیں میں قسم کھا کے بولتا ہوں۔ تو اہمیت جب کسی چیز کی بتائی جاتی ہے تو انسان بھی قسم کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو سمجھانے کے لیے قسم یاد فرمایا، چاشت کے وقت کی قسم۔ ایسا متبرک وقت، ایسی برکت والا وقت جس میں ہم سوتے رہتے ہیں۔ چاشت کا وقت یعنی تقریباً 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک کا وقت، جس میں نماز چاشت ادا کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ فرمایا، چاشت کے وقت کی قسم، اور ایک جگہ تو فرمایا والفجر، فجر کے وقت کی قسم، جس سے پہلے ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں، رات بھر جاگ کر 4 بجے بستر پہ آتے ہیں۔ فجر کے وقت کی قسم، اس وقت کا ذکر اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ فرما رہا ہے، اور ہم وہ وقت میں سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ولیال عشر، رات کی بھی قسم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو حاضرین کیا فضیلت ہوگی اس وقت میں، رات کی قسم اللہ ذکر فرماتا ہے، دن کی قسم ذکر فرماتا ہے، چاشت کی قسم ذکر فرماتا ہے، عصر کے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، اس کی فضیلت کو بیان فرماتا ہے۔ اور یہ تمام اوقات ہمارے پاس سیر و تفریح، چائے نوشی، سنیکس اور کیا کیا چیزوں کے لیے گزر جاتے ہیں۔ بس کھانا پینا، چائے پینا، بات کرنا، کھانا پینا، بات کرنا، کھانا پینا، بات کرنا۔
کیا کرے جناب؟ صبح سے کھایا پیا سو گیا اٹھا، کھایا پیا سو گیا اٹھا. اور کیا کرے جناب؟ نماز پڑھے؟ نہیں ہو سکا مول صاحب. قرآن شریف پڑھے ایک آیت کم از کم؟ یاد نہیں ہے مول صاحب. ایسی زندگی ہماری گزر رہی. افسوس کی بات ہے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا. آپ غور کیجئے وقت کی اہمیت کیا ہے، آپ اس حدیث پاک سے بھی سمجھ سکتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے سارے لوگ مصیبت چلی گئی سمجھ کے خبر میں ڈال کے آ جاتے. یہی سمجھتے ہیں اور کیا سمجھیں گے. اگر محبت ہوتی، جو آدمی مرا ہے اس سے محبت ہوتی تو اس کی اچھائیاں زندگی میں لکھ کے رکھتے تھے، روزانہ دیکھ دیکھ کے عمل کرتے تھے. میرے والد فجر میں یہ کام کرتے تھے، یہ نیکی کرتے تھے، یہ عبادت کرتے تھے، یہ خیرات کرتے تھے، رشتہ داروں سے ملنے کو جاتے تھے، وہ فلاں بیمار تھے تو ان کی مدد کیے تھے. وہ نیکیاں لکھ کے زندگی میں اس کو جاری کرتے. اگر ان سے محبت ہوتی، چلے گئے مصیبت چلے گی جانے دو. لیکن جب بندہ قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے آ کر اسے اٹھاتے ہیں، اٹھ جاؤ. وہ جیسے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے. سورج ڈوبنے کا وقت، یعنی جو بھی مرتا ہے جب بھی اسے اٹھاتے ہیں مرنے کے بعد، خبر میں تدفین کے بعد، وقت سورج ڈوبنے کا ہوتا ہے. یہ دیکھ کر وہ آنکھیں رگڑتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے. کیا منظر پیارے آقا بیان فرما رہے ہیں. آپ غور کیجئے. زمین کے اوپر جلوہ افروز ہو کر خبر میں کیا ہوتا ہے حضور وہ بیان فرما رہے ہیں. اور ایسے آقا کے بارے میں یہ نادان، بے وقوف، کمظرف، کم عقل لوگ کہہ رہے ہیں حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے. صحیح بخاری کہہ رہی ہے حضور کیا کیا جانتے ہیں. مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا یہ بھی جانتے ہیں. مطلب موت کی حالت میں اس سے سوال جواب نہیں ہوتے، اٹھاتے ہیں. پوچھا کس سے جاتا ہے جناب؟ جو زندہ ہوتا ہے نا. یہ تو حضور جان رہے ہیں. دوسرا یہ ارشاد فرما رہے ہیں وقت عصر کا ہوگا، عصر کا وقت ختم ہونے والا ہوگا. کون سا وقت ہوگا قبر میں حضور وہ بھی جان رہے ہیں. آنکھیں ملے گا اٹھنے والا حضور یہ بھی فرما رہے ہیں. کیا کرے گا قبر میں یہ بھی نبی جانتے ہیں. اور یہ نادان بدبخت کہہ رہے ہیں کہ پیٹھ کے پیچھے کا حضور کو علم نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں ملے گا اور فرشتے کہیں گے، سوال کریں گے من ربو کا. مرنے کے بعد سوال ہوتے ہیں نا، 3 سوال سب کو معلوم ہے. یہاں رٹ کے گئے بھی تو وہاں یاد نہیں آتے، یہاں عمل کر کے گئے تو یاد نہیں ہے بھی تو خود بخود یاد آتے. دنیا میں وہ 3 سوال اس کے جواب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو فرمایا وہ عمل کر لیے، جس سے منع فرمایا اس سے بچ لیے، بس مرنے کے بعد خود بخود وہ جواب یاد آتے. بلکہ ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے فرشتے خود کہتے ہیں ہاں ہم کو معلوم تھا تو یہی جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرا رب ہے. مطلب مرنے والے کی زندگی اور اس کے عمل سے فرشتے بھی واقف ہوتے ہیں. کیا عمل کیا تھا، کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، قبر میں سوال کے جواب دے گا نہیں دے گا، فرشتے بھی جانتے ہیں. تو فرشتوں کے سردار نبی کیسے نہیں جانتے؟ یہ بھی بخاری میں فرشتے کہتے ہیں ہم کو معلوم تھا تو یہی جواب دے گا. اب غور کیجئے آپ کیسا غیب. اچھا فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو معلوم تھا تو یہ جواب دے گا، فرشتے کیا جواب دیں گے وہ جواب بھی حضور جانتے ہیں. کس نے بتایا ہم کو؟ پیارے آقا نے تو بتایا ہے. پھر کیسے کون کہتا ہے بھائی کہ ہمارے نبی غیب نہیں جانتے؟ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ علم دے، عقل دے، سمجھ دے. بہرحال حاضرین کرام، فرشتے کہیں گے من ربو کا سوال کریں گے تو بندہ کیا کہے گا؟ مجھے چھوڑ دو، نماز عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں. مطلب قبر میں مرنے کے بعد قبر میں جب اٹھیں گے تب بھی وقت کی اہمیت کا پتہ چلے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج ڈوب جائے میری عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے. وقت کی اہمیت کیا ہے مرنے والا بندہ بھی بتا رہا ہے، اور اس عظیم وقت کو ہم بیکار کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو فرصت ہی فرصت ہے جناب. بہرحال حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم وقتوں کی قسم یاد فرما کر اس کی اہمیت کا بھی ذکر فرمایا ہے. وقت کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں اور ایک حدیث پاک ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40 خصال.
یعنی قیامت کے دن جب بندوں کو دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا، موت کے بعد اٹھا کر سوال کریں گے، اس کے بعد کہیں گے آرام کرو، اگر وہ نیک ہے تو کہیں گے کہ آرام کرو، کہ جیسے شادی کی رات دلہن بے فکر سو جاتی ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہے، فرشتے کہیں گے کہ اے بندہ خدا، اے بندہ اے مومن بندے، تو بھی اسی طرح آرام کر۔ پھر جب قیامت دوبارہ قائم ہو جائے گی، اس وقت سارے بندوں کو اٹھا دیا جائے گا، قبر سے نکال کر میدان محشر میں سب کو لایا جائے گا، وہاں بھی پھر سوالات ہوں گے۔ 3 سوال خبر میں ہوں گے، میدان محشر میں کون سے 5 سوال ہوں گے؟ وہ سوال کے جواب بڑے مشکل ہیں۔ تو کیا ارشاد فرمایا پیارے آقا نے؟ فرمایا کہ کسی بھی بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے، قدم بھی ہٹا نہیں سکے گا۔ آگے بڑھ کے جنت میں جانا تو بڑی بات، آج کل جنت لوگوں کو بہت مفت میں مل چکی، مذاق بنا لیا ہے لوگوں نے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے مطمئن ہیں، شراب پیتے ہیں پھر جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک وقت کی نماز کی توفیق کبھی نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتے پھر جنتی ہونے کا دعویٰ۔ اچھا، کیا جنت پورے گناہگاروں کے لیے بنائی گئی ہے؟ شرابی جنتی ہونے کا دعوے دار، جھوٹا جنتی ہونے کا دعوے دار، سود خور کہہ رہا ہے میں جنت میں جاؤں گا، دغا باز کہہ رہا ہے میں جنت میں جاؤں گا، دھوکے باز کہہ رہا ہے میں جنت میں جاؤں گا۔ جنت گناہگاروں کے لیے بنائی گئی ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو دعویٰ کر لینا تو آسان ہے، مگر جائیں گے کیا؟ یہ کبھی سوچ کے بھی دیکھیے، غور کر کے بھی دیکھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قدم نہ ہٹ سکیں گے اپنی جگہ سے، جس کو جہاں ٹھہرایا گیا وہی ٹھہرے گا۔ ہیبت ایسی ہوگی خالق کائنات کی، اس کے غضب اور جلال کی۔ سرکار نے فرمایا کہ اس سے چار سوالات اس سے پوچھے جائیں گے، ایک حدیث میں 5 کا بھی ذکر ہے، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 5 کا ذکر فرمایا ہے۔ خیر تو ارشاد فرمایا سب سے پہلے عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں فنا کر دیا؟ فنا کر دیا مطلب ہم نے عمر کو عمر نہیں بنایا بلکہ فنا کر دیا، کہاں کھو دیا۔ تو عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ہم اندازہ کر لیں، کسی کی عمر 40 سال، کسی کی 30 سال۔ حاضرین، 30 40 20 سال کی عمر میں ہم نے کیا کیا ہم نے، یہ غور کریں۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ، علماء دین کی زندگیوں کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف تقریباً 26 سال تھی۔ 26 سال کی عمر میں جامع نظامیہ قائم کر دیا، اور ان کے پاس اس عمر میں پڑھنے کے لیے ان سے بڑی عمر کے علماء آتے تھے، افغانستان سے، فلسطین سے، ملک شام سے، عراق سے، مختلف مقامات سے۔ آپ کے پاس اس زمانے میں حیدرآباد کو دنیا بھر کے پڑھے ہوئے علماء آ کے پڑھتے تھے 26 سال کی عمر میں۔ تو جب آپ سے پوچھا جائے گا عمر کہاں فنا کیا، فرشتے خود کہیں ہم جانتے ہیں کہ عمر کو انہوں نے کہاں قابل عمر بنا دیا، قابل تعریف بنا دیا۔ اور ان کے استاد شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، 40 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، صرف 40 سال کی عمر میں۔ اور اچھا، یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے، شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی عمر ہے، یعنی جس سال آپ پیدا ہوئے ان کے استاذ بھی اسی سال پیدا ہوئے، 1264 ہجری میں حضرت شیخ الاسلام کی ولادت، 1264 میں ان کے استاذ کی ولادت۔ حضرت شیخ الاسلام دکن میں پیدا ہوئے، ان کے استاذ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ کم عمری میں انہوں نے اتنا سیکھا کہ شیخ الاسلام جیسے قابل شخص ان کے شاگرد بنے۔ 40 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 150 سے زیادہ کتابیں لکھی، 150 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ میں صرف ایک کتاب کا ذکر کروں گا کہ مثال کے طور پر آپ شرح وقایہ کی ایک شرح آپ نے السعایہ نام کی لکھی ہے۔ بیان کتنا ہے؟ وضو سے لے کر نماز کے طریقے تک، پوری نماز کا بیان بھی نہیں،
नमाज का तरीक़ा, वज़ू से लेकर नमाज का तरीक़ा मुश्किल से 5 या 6 चैप्टर है। इस उन्वान पर आपने तकरीबन 800 सफ़हात की किताब लिखी है, सिर्फ इतने उन्वानात पर। वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम, नमाज का बयान भी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ तरीक़ा बताया उसमें। आगे फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें, सहो वगैरह बहुत लंबी तफसीलात है। सिर्फ इतने उन्वान, 4 से 5 उन्वानात पर 800 सफ़हात से बढ़कर लिखी। किताब कितनी है? कोई छोटी किताब नहीं है, इतनी लंबी है और इतनी चौड़ी है। और हुरूफ कितने हैं? ऐनक लगा के देखे तो दिखते उतने छोटे हुरूफ में लिखी है। आप गौर कीजिए, ऐसी उन्होंने 150 से ज्यादा किताबें लिखी, सिर्फ उम्र 40 साल। 40 साल की उम्र में हमारे लोगों की शादी भी नहीं होती। बहुत सारे लोग 40 साल के बाद शादियां करते। कैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, गौर कीजिए। हमारे अकाबिर कैसी जिंदगी गुजारते थे, उनकी जिंदगियां कितनी पाक थी। जनाब हमारे पास बस वक्त ही वक्त है, खाओ पियो सो जाओ, दावतों में शिरकत करो, 12 बजे के बाद दावत में जाना, वहाँ से गपशप करना, चाय नोशी, चाय के काउंटर पे वक्त गुजारना, पान के काउंटर पे वक्त गुजारना और टेबल पे वक्त गुजारना, बस हो गई। रात में 2 बज गए, घर को आ जाना, सो जाना। ना फजर की फिक्र, ना ईशा की फिक्र, ना ही नमाज की फिक्र, ना ही कुरान पाक की फिक्र, ना ही अपनी ज़िंदगी के वक्त की फिक्र, ना अपने बाल बच्चों की फिक्र। ये बच्चे हमारे भाई, जिनकी तरबियत इतनी अच्छी करनी चाहिए, आज के माँ बाप वो छोटे बच्चों को 1-1 बजे तक जगा रहे हैं। दावतों में ले जाते, बच्चे की उम्र ज़ाया कर दिए। अब हमारा मदरसा है, हम जानते हैं, हमको मालूम है स्कूलों का क्या हाल है, अल्लाह जाने। मदरसे में बच्चे कम अज़ कम, मिसाल के तौर पर हमारे पास 250 तलबा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 250 में से कम अज़ कम 20-25 ऐसे तलबा हैं हर दिन देर से आते। क्या हुआ मियाँ? दावत में गए थे मुल्क साहब, नानी के पास गए थे मुल्क साहब, ताया के पास गए थे मुल्क साहब। क्या हुआ? रात में 1 बजे घर को आए, इसलिए देर से आए। माँ बाप अपने बच्चों की उम्रें बेकार कर रहे हैं, जिंदगी तबाह कर रहे हैं माँ बाप अपने बच्चों की। दावत ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना उसके ऐसी कोई ज़रूरत है, महज मज़ेदार खाने को मिलते, और क्या है। नहीं मुल्क साहब, ऐसा बदगुमानी नहीं करना। हो सकता कोई समझे, कोई बोले, बिल्कुल नहीं करेंगे, बदगुमानी नहीं करना चाहिए। दावत में जा रहे हैं तो शिरकत करके मुबारकबादी दे के गेट से वापस हो जाना, तो समझ में आता हाँ भाई मुबारकबादी देने को गए थे। खाने के इंतज़ार में 2 घंटे गुजार देते, टेबल पे नंबर नहीं आया उनके। बच्चे भी इसी तरह अपनी उम्रें बेकार कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं, इनको क्या मालूम उनकी उम्र का क्या कदर उनको। माँ बाप अहमियत बताएंगे तो पता चलेगा कि उनकी उम्र की अहमियत क्या है। बहरहाल हाज़िरीन किराम, वक्त की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले पूछा जाएगा तुम्हारी उम्र के बारे में कि तुमने उम्र कहाँ फ़ना कर दी। कलिमात भी देखिए प्यारे आका के, उम्र फ़ना कर दी, ख़त्म कर दी, बेकार कर दी। वान शबाबिही फ़ीमा अबला, नौजवानी के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ बोसीदा कर दिया। बोसीदा किसको कहते हैं? मान लीजिए कि हमारे पास 2 जोड़े कपड़े, 5 साल तक वही पहनते रहे, धोते रहे, पहनते रहे, धोते रहे, पहनते रहे, क्या हो जाएगा? फट जाएंगे, गुंडी निकल जाएगी, फट जाएंगे कपड़े, इसको बोलते बोसीदा। उम्र कहाँ बोसीदा कर दी? मतलब उम्र को ताबनाक नहीं बनाया, मजबूत नहीं बनाया, सूरज की तरह रोशन नहीं बनाया, समंदर की तरह फैज़ देने वाली उम्र नहीं बनाई, दीवार की तरह मजबूत नहीं बनाया, पुराने कपड़े की तरह नौजवानी को ज़ाया कर दिया। आज हमारी नौजवानियाँ उसी में जा रही है। ख़ास तौर पर हाज़िरीन, 14 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र बड़ी अहमियत वाली होती है, बड़ी अहमियत वाली होती है। इस उम्र को मुकम्मल ऐसे गुजारना चाहिए कि निगाहें नीची हैं तो नीचे से ना उठे। वो नौजवान कामयाब हो सकता है जो अपनी निगाह भी नहीं उठाता। अगर ऐसा है तो माशाअल्लाह कामयाब है, फिर वो उम्र कामयाब है, नौजवानी की उम्र। लेकिन आज क्या हो रहा है? बेहयाइयों में गुजर रहे। 14 साल तो 14 साल, 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक फोन। घर में देखो फोन, खाने के वक्त फोन, पीने के वक्त फोन, वो जरूरत को जाते वक्त छोड़ के जाते।
باقی بس فون ہی فون، اتنا منہمک ہے اس میں. چلیے بھئی فون میں 10,000 کتابیں ہیں، روزانہ 5-5 10-10 صفحے پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. روزانہ ایک پارہ قرآن مجید جہاں بیٹھے وہاں پہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے. یہ نیوز دیکھے، وہ فلم دیکھے، یہ فلاں دیکھے، وہ فلاں دیکھے، یہ ویڈیو چل رہا ہے، یہ مذاق چل رہا ہے، پوری عمر گزر گئی. آج کل کے بچے تو فون نہیں دیے تو کھاتے بھی نہیں. بچوں کی غلطی نہیں ہے، وہ ماں کی غلطی ہے. ماں اس کو لذت لگائی کہ میرے سر سے مصیبت جائے، ہاتھ میں دے دو، کھاتا تو کھاؤ نہیں تو نہ کو کھاؤ. ماں باپ اپنی اولاد کی زندگی بگاڑ رہے، تباہ کر رہے ہیں. یہ اولاد جس کی زندگی آج ماں باپ بگاڑ رہے ہیں، چند دنوں کے بعد یہی اولاد اپنے ماں باپ کو کوسے گی. افسوس کی بات ہے. تو حاضرین، اب بے حیائی کے مناظر بھی اس میں سامنے آ جاتے ہیں. آج کل تو نعوذ باللہ کوئی معاملہ نہیں رہا بے حیائی کا. جس گروپ میں دیکھیے، چاہے وہ دینداروں کا گروپ ہو، واٹس ایپ وغیرہ کا، یا کس کا بھی ہو، عورتوں کی تصویریں لوگ ڈال رہے ہیں. میسج کچھ اور دینا ہوتا ہے مگر اس میں عورت ہوتی ہے، دیکھتے بھی نہیں ہے کہ کیا ہے، کسی کی نظر پڑ جاتی ہے. بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے، عیب نہیں سمجھا جا رہا. بڑی عمر کے حضرات جانتے ہیں، اردو اخبار میں کسی عورت کی تصویر نہیں چھپتی تھی. پرانے اخبار آپ نکال کر دیکھیے، کوئی بھی اخبار ہو، حیدرآباد شہر کی میں بات کر رہا ہوں، کسی عورت کی تصویر نہیں چھپتی تھی. آج تو صابن کا کور بھی بغیر عورت کے نہیں ملتا، ٹوتھ پیسٹ بھی بغیر عورت کی تصویر کے نہیں ملتا. یہ حال ہو چکا ہے. ہم لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، گھر میں رکھ رہے ہیں، سجا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. احساس نہیں ہے. اگر احساس ہوتا تو وہ کور وہیں دکان کے پاس نکال کے پھینک دیتے، پلاسٹک کور میں صابن ڈال کے لاتے. نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. ہم کو کیا ہوتا مول صاحب؟ خبر میں جانے کے بعد معلوم ہوتا مول صاحب کیا ہوتا. یہاں کچھ نہیں معلوم ہوتا، وہاں جانے کے بعد معلوم ہوتا کیا کیا ہوا. ہمارے پیچھے آگ لگ رہی ہے، ہم کو احساس تک نہیں ہے. وہ آگ جب ہماری پیٹھ کو لگے گی، ہمارے دامن کو لگے گی، تب پتا چلے گا، تب تک مر چکے ہوں گے. ایسی خرابیاں عام ہیں. نوجوانی جو تباہ ہو رہی ہے، بچیوں کے ہاتھ میں فون دیا گیا. ہماری بچی 10th پاس کر لی، فون دے دو. اب وہ بچی کیا گل کھلاتی ہے معاذ اللہ، ماں باپ کی عزت ملیا میٹ کر دیتی. یہ حال ہو چکا ہے. بچوں کا وہی حال، بچیوں کا وہی حال معاذ اللہ. تو یہ نوجوانی کی عمر کہاں بوسیدہ کر دیا. سرکار کا فرمان ہے فیما ابلا، رب پوچھے گا، سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ میاں کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا. صرف کمائی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، خرچ کہاں کیا یہ بھی پوچھے گا. آج ہمارے پاس کیا ہوتا، شادیوں کے موقع پہ گانے بجانے والوں پہ پیسے اڑا رہے لوگ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ تو طریقہ نعت خانوں پہ بھی چل رہا ہے، نعت پڑھنے والا نعت پڑھ رہا ہے، یہ لوگ پیسے اڑا رہے ہیں. ناچنے والی عورتوں پہ جیسے پیسے اڑاتے تھے، نبی کی تعریف کرنے والوں پر ویسے پیسے اڑاتے. بڑی شان سمجھ رہے ہیں اس کو. عزت کے ساتھ جیب میں رکھنا چاہیے. آپ کو کوئی کلام، کوئی شعر پسند آیا تو عزت کے ساتھ جیب میں رکھنا چاہیے. پیسے اڑاتے. وہ پیسوں کی بھی بے عزتی، کیونکہ مال ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ بھی اس کی بھی بے عزتی، نعت خواں کی بھی بے عزتی، وہ محفل کی بھی بے عزتی. تو اس طریقے سے پیسے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا. حاضرین کرام، ایسے بہت سارے معاملات ہیں. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، تجربے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے اکابر اور بزرگوں کی جو کتابیں زمانہ قدیم سے لکھی ہوئی ہیں، لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں، چھپی نہیں ہیں. بعض کتابیں چھپ گئے تو دوبارہ نہیں چھپی، 100 سال گزر گئے. قوم کو، علماء کو ان کتابوں کی ضرورت ہے مگر وہ کتاب مل نہیں پا رہی ہے. اب کتاب چھپوانے کی اگر بات کی جائے، کسی مالدار یا کسی بھی آدمی سے کہیں، آپ کوئی بھی مولوی صاحب یہ کہیں کہ بھائی یہ کتاب ہے، اس کو میں کمپوزنگ کرا رہا ہوں، اس کی تصحیح کر رہا ہوں، اس کے سب کام کر رہا ہوں، آپ یہ کتاب چھپانے کے لیے کچھ خرچ دیجئے. تو لوگ بولتے ٹھیک ہے مول صاحب 100 روپے دے دیے. وہ کتاب چھپتی کتنے میں؟
کم از کم 32 صفحے کی کتاب بھی چھپوائی جائے تو 35,000 روپئے لگتے ہیں، جس میں 1000 کاپی بنتے ہیں۔ 35,000 روپئے صرف 32 صفحے کی کتاب، اور انہیں 100 روپئے دے رہے ہیں۔ وہی جناب سے آپ جا کے پوچھئے، میں یہاں پہ وہ فاتحہ دے رہا ہوں اور بڑی دیگ چڑھا رہا ہوں، 200 کلو چاول، 2 کنٹل چاول پکا رہا ہوں، انہوں بولتے ہیں 2 کنٹل چاول میں دے دیتا ہوں۔ کھلانے کی بات آئی تو پورا پکوان، علم کی بات آ گئی تو 100 روپئے۔ وہ کھانے والے کوئی فقیر تھوڑی ہے، پورے گھر میں جن کے پیٹ بھرے ہوئے وہی لوگ آ کے کھا رہے ہیں۔ ایسے کم از کم چلو ایسے میں کہ بیچارے فلسطین میں لوگ پریشان ہیں، ان کو کھلایا جا رہا، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، سب پیٹ بھرے لوگوں کو کھلا رہے، چلے کھا لیے تو وہ کھانے کا فائدہ کب تک ہے؟ ڈاکٹروں کی تو تحقیق ہے کچھ بھی کھا لو آپ 2 گھنٹے کے اندر ہضم ہو جاتا، معدہ اتنا گرم ہے 2 گھنٹے کے اندر سب ہضم کر دیتا، 2 گھنٹے میں ختم۔ ایک کتاب اگر چھپوائیں گے 1000 لوگ کم از کم پڑھیں گے، اور ان میں سے پڑھنے والے اگر 100 بھی عالم ہوں اور 100 لوگ کم از کم 100 لوگوں کو بات بتائیں گے، پھر وہ دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، علم کا تسلسل فائدہ چل رہا ہے، مگر شیطان کب بھی اس طرف آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ یہ علم کا فائدہ ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، نہیں، کھلانے کی طرف توجہ دلاؤ، کھلاؤ سلاؤ، یہ کام ہوتا ہے۔ تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ حاضرین کرام، پھر یہ بھی سوال ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، یہ بڑی ذمہ داری ہے، یہ علماء کا کام ہے زیادہ تر، کہ علم سیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو علم تو بہت سیکھے، 5000 کتابیں پڑھ لیے جناب، عمل ایک پیج پہ بھی نہیں ہے، کسی ایک کتاب کے ایک صفحے پر بھی عمل نہیں ہے۔ ایسے اگر عالم ہیں، اسی لیے تو سرکار نے فرمایا میں نے دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے اور عالموں کو دیکھا۔ عالم کیوں زیادہ؟ زیادہ کا مطلب عام لوگوں سے بڑھ کر نہیں، کوانٹیٹی، فیصد، پرسنٹیج۔ مان لیجئے کہ عام پبلک 100%، اس میں سے عالموں کا فیصد 1%، 1% میں 90% دوزخ میں جائیں گے، زیادہ تر۔ اب عام پبلک وہ اپنے عمل کے مطابق جائیں گے جیسا بھی ہو، لیکن زیادہ پرسنٹ اگر دوزخ میں کسی کا پایا جاتا ہے تو عورتیں ہیں، علماء ہیں۔ اور بھی ایسی تفصیلات ہیں، قریب 20-25 لوگوں کا ذکر آیا احادیث پاک میں، اس عنوان پہ بھی کبھی ہم بولیں گے انشاءاللہ کہ دوزخ میں کون زیادہ جائیں گے۔ تو اس میں علماء ہیں، کیوں؟ جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، سب جانتے بوجھتے بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بھی سوال ہوگا، ایسے سوالات ہیں، ان سوالات کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، جس میں سے ایک وقت بھی ہے، عمر بھی ہے۔ وقت کی اہمیت کو بہرحال ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقت چلا گیا تو پھر واپس نہیں آتا، سدا دور دوران دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ہمارے ہاتھ سے وقت 220 سال پہلے چلا گیا۔ ہندوستان میں اسلامی سلطنت، مغلیہ سلطنت ختم ہوئی، برٹش قوم آئی، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت ختم ہوئی اور انگریز آئے۔ اس وقت سے لے کر تقریباً آج تک پھر وہ وقت ہمارا پلٹ کر نہیں آیا۔ اگر اسی وقت میں محنت کوشش کر کے سلطنت قائم رکھ لی جاتی، آج یہ صورتحال ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اب بھی وقت ہے، کم از کم اپنے دین کو سنبھال کے رکھیں، پھر یہ چلا گیا اپنی اولاد میں، پھر پلٹ کر نہیں آتا۔ آج ہم میں موجود ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر کم از کم ایک باپ کو چاہیے کہ کم از کم وہ اپنے بیٹے کو اپنے باپ جیسا بنائے، اپنے جیسا نہ بنائے، اپنے باپ اپنے دادا جیسا بنائے۔ کم از کم ایک باپ یہ طے کر لینا چاہیے میں اپنے بچوں کو میرے دادا کے جیسا بناؤں گا، وہ جیسے پابند تھے اپنی اولاد کو ویسا بناؤں گا، تو پھر وہ پرانا دور اپنی اولاد میں پلٹ کے آئے گا۔ اگر یہ کوشش کریں گے میں فلاں ہیرو کے جیسے بناؤں گا، فلاں کرکٹر کے جیسا بناؤں گا، فلاں بڑی کمائی کرنے والے کے جیسا بناؤں گا، وہ کمپنی والے کے جیسا بناؤں گا، یہ وکیل کے جیسا بناؤں گا، وہ ڈاکٹر کے جیسا بناؤں گا، تو ہماری اولاد مسلمان نہیں، ڈاکٹر، وکیل اور مالدار تجارت کرنے والے یہی رہیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔
ہم کو پلٹ کر دیکھنا ہے تو اپنے باپ دادا کو دیکھیں، بس کافی، ان کے جیسے بھی بن گئے تو ہم کامیاب ہیں، کیونکہ ہمارے والد یا ہمارے دادا 100% ہمارے اعتبار سے 100% اسلام پہ عمل کرتے تھے، ہمارے اعتبار سے ہم 1 پر بھی عمل نہیں کر رہے، 1% پر بھی نہیں کر رہے، پھر ہماری قوم کیا ہوگی؟ آنے والی نسل وہ تو مسلمان بھی کہلانے کو شرمائیں گے اگر یہ حال رہا تو۔ اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے حاضرین، یہ وقت چلا گیا پھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت ہمارا قابل قبول بنائے اور اس کی وجہ سے ہماری دنیا و آخرت میں ہمیں ترقی عطا فرمائے، عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔